اس کے بعد میں درخواست کر رہا ہوں خصوصی اول کے طالب علم حافظ محمد افضل سے کہ وہ آئیں اور عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم اس عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج کے اس باوقار جلسے میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے خالص کر دیا اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ میرے دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور سب سے آخر میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ قیامت تک کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی ولی ان کے قدموں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، جنہوں نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے کے خاطر اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے دستگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا، کتاب ہدایت خدا نے پاک عطا فرمائی، خود علام الغیوب نے ان کا امتحان لیا، اور صحابہ اکرام کی وہ مقدس جماعت تمام امتحانات میں کامیاب ہوئی تو اللہ رب العزت نے انعام میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مژدہ سنایا۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون تو کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ او ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے خاطر اپنے زندگی کو وقف کر دی تھی، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے گھر بار کو چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا، ارے یہ وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت میں اصحابک النجوم کا مژدہ ملا، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول اللہ نے ان کی تعریف کی، کتاب اللہ نے ان کی تعریف کی۔ مگر اے مذہب اسلام کے نوجوانوں، یاد رکھو آج سے 1400 سال پہلے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گی اور ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ ایسا ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا۔ وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ وہ فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہوگا۔ میرے دوستو، آج رونے کا مقام ہے کہ آج دنیا میں ایسے بھی فرقے ہیں جو نعوذ باللہ صحابہ اکرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں، صحابہ اکرام کے دامن عفت کو داغدار بنانا چاہتے ہیں۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برائی کرنے والوں سے، عرب کی تپتی ہوئی صحراؤں اور سلسلاتی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے سہے؟ صحابہ نے۔ اسلام کے خاطر قربانی کس نے دی؟ صحابہ نے۔ گردنیں کس نے کٹائی؟ عورتوں کو، بیوہ بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ پیٹ پر پتھر کس نے باندھے؟ فاقوں پر فاقہ کس نے کیا؟ او دشمن صحابہ، بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھیں گا یہ دعوے دار صحابہ کا۔ میری جان صحابہ، میری جان صحابہ
کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں، ہوئے جنگی اعظم فاروقی قربان صحابہ کے حق میں، زاہد بھی صحابہ کے حق میں، عابد بھی صحابہ کے حق میں، ماجد بھی صحابہ کے حق میں، ساجد بھی صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، اسلام صحابہ کے حق میں، مقداد، بلال، بوذر، سلمان صحابہ کے حق میں، جب فاطمہ، حسن، حسنین، علی، کرار صحابہ کے حق میں، رحمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، شورا کے پاک تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ ہے، روشن کے مینار صحابہ ہے، مطلع انوار صحابہ ہے، محبوب غفار صحابہ ہے، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہے، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکی صحابہ ہے بعد محمد عربی کے اونچا مقام صحابہ ہے، بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، ایان نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں ادیب کروں گا ہمیشہ تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، جا احد، بدر اور خیبر میں کچھ دے کسا صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا۔ میرے دوستو، الغز صحابہ اکرام نے وہ حیرت انگیز کارنامے جیے جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، عظمت صحابہ کی خاطر ہم جا کو نچھاور کر دیں گے، عظمت صحابہ کی خاطر ہم جا کو نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خوں مانگا ہم خوں کا دامن بھر دیں گے، ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کے عالموں کا مرتبہ بہت